السلام علیکم ویورز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ہینڈ واش بنانا سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پانی لیں گے 430 ml۔ دوستو، آپ کوئی بھی پانی لے سکتے ہیں، ٹیپ واٹر یا پھر RO واٹر، بس کھارا پانی نہ ہو۔ اور دوستو، اس میں ہم فوم بوسٹر ملائیں گے 50 گرام۔ دوستو، جس طرح کے نام سے ظاہر ہے فوم بوسٹر، تو اس کا کام ہے جھاگ بنانا اور صفائی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو، فوم بوسٹر کو بھی ہم اچھی طرح پانی میں مکس کریں گے۔ دوستو، ہم نے نارمل پانی لیا ہے، ٹیپ واٹر، مطلب زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے دوستو، ابھی ہم فوم بوسٹر کو پانی میں اچھی طرح حل کر رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ ہر ایک سٹیپ کی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے، شکریہ۔ یہ دیکھیں دوستو، ابھی ہم فوم بوسٹر کو اچھی طرح حل کر رہے ہیں۔ دوستو، کوئی بھی انگریڈینٹ آپ ڈالیں تو اس کو اچھی طرح حل کریں، پورا ٹائم دیں۔ دوستو، ہمارا فوم بوسٹر حل ہو گیا، اس کے بعد ہم اس میں KD ڈالیں گے۔ دوستو، یہ بھی فوم بناتا ہے، یعنی KD فوم بناتا ہے، اور اس کا دوسرا نام CDEA بھی ہے، یعنی کوکو ڈائی ایتھانول امائن۔ تو دوستو، اس سے یہ کہ ہمارا پروڈکٹ بھی گاڑھا ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ زیادہ فوم بنائے گا، یعنی زیادہ جھاگ بنائے گا۔ تو اس کو بھی ہم اچھی طرح حل کریں گے۔ دوستو، KD کو ہم 10 گرام ڈالیں گے۔ دوستو، اس کو بھی ہم اچھی طرح مکس کریں گے، پوری طرح مکس کرنا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، ابھی ہم KD کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں۔ دوستو، پانی آپ کوئی بھی آپ استعمال کریں، مطلب کھارا پانی نہ ہو، باقی کوئی بھی آپ پانی سے نلکے کا پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ہم اس میں گلیسرین ڈالیں گے 10 گرام۔ دوستو، گلیسرین موئسچرائزر ہے، یعنی جب ہم ہینڈ واش سے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو بعد میں خشکی نہیں رہتی، بلکہ ہمارے ہاتھ موئسچرائز ہوتے ہیں، یعنی ہاتھوں میں تھوڑی بہت نمی ہوتی ہے۔ آج کل ویسے بھی سردی کا موسم ہے تو گلیسرین کا استعمال ویسے بھی اچھا ہے سکن کے لیے، یعنی ہمارے ہاتھ ڈرائی نہیں ہوں گے، بلکہ تھوڑے سے چکنائی ہوگی ضرور، ہلکی پھلکی، وہ گلیسرین کی وجہ سے ہوگی۔ یہ دیکھیں، گلیسرین کو بھی ہم اچھی طرح مکس کریں گے دوستو، مطلب کوئی بھی چیز آپ ڈالیں مکس اچھی طرح کریں، پوری طرح، کیونکہ ہمارے پروڈکٹ کی پرفارمنس مکسنگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جتنی اچھی مکسنگ ہوگی پروڈکٹ بھی ڈیفینیٹلی اچھا پرفارم کرے گا، اور اگر مکسنگ صحیح نہیں ہوگی تو پروڈکٹ بھی صحیح نہیں بنے گا، اور ایسے میٹیریل سارا ضائع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، گلیسرین کو بھی ہم اچھی طرح مکس کر رہے ہیں۔ دوستو، گلیسرین کافی اچھا موئسچرائزر ہے، تو یہ گلیسرین آپ کو کسی بھی گروسری شاپ سے بھی مل جائے گی اور میڈیکل سٹور سے بھی مل جائے گی۔ گلیسرین آپ کوئی بھی ڈالے، اس میں کوئی وہ ریسٹرکشن نہیں کہ فلانے والی گلیسرین ڈالنی، سارے گلیسرین ایک جیسی ہوتی ہے۔ دوستو، گلیسرین ڈالنے کے بعد اس میں ہم پریزرویٹو ڈالیں گے، فارملین بے شک 1 سے 2 گرام ڈالیں گے صرف بس۔ تو دوستو، اس سے ہمارے پروڈکٹ کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے۔
اگر آپ نے گھر پہ ہینڈ واش یوز کرنا ہے خود ہی تو پھر تو فارملین ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے اس کا بزنس کرنا ہے پھر آپ فارملین ڈالیں اس میں ضرور، تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہو. ویسے تو یہ 1 مہینہ نکال لیتا ہے، لیکن اگر آپ نے پرولانگ رکھنا ہو اس کو تو پھر آپ اس میں فارملین ڈالیں تاکہ یہ خراب نہ ہو. یہ دیکھیں فارملین کو بھی ہم اچھی طرح مکس کر رہے ہیں. یہ دیکھیں دوستو فارملین مکس ہو گیا. اس کے بعد ہم اس میں خوشبو ڈالیں گے. دوستو خوشبو آپ کی اپنی چوائس ہے، کوئی بھی آپ خوشبو ڈالیں، اور خوشبو آپ ہلکی رکھیں یا زیادہ رکھیں تو اس کی بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو ہم چند قطرے خوشبو کے ڈال رہے ہیں اس میں، بس اتنا ہو کہ خوشبو اس کی آئے. اگر آپ نے گھر میں استعمال کرنا ہے پھر تو بے شک آپ خوشبو نہ بھی ڈالیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اگر آپ نے اس کا بزنس کرنا ہے پھر آپ خوشبو ڈالیں ضرور، اور آپ کی اپنی چوائس ہے، خوشبو آپ جتنی مرضی اس میں ڈالیں. ہم نے تقریباً 1/2 گرام ہی ڈالا ہے. یہ دیکھیں دوستو ہمارا پروڈکٹ گاڑھا بھی ہو گیا ہے، بغیر ایملسیفائر کے گاڑھا ہو گیا ہے، یعنی کیڈی نے اپنا کام کر دیا ہے. دوستو ہم اس میں ابھی ڈیٹول بھی ڈالیں گے، تقریباً 8 سے 10 قطرے ڈیٹول کے ڈالیں گے. دوستو آپ سب کو تو معلوم ہے کہ ڈیٹول کا کیا کام ہوتا ہے. ڈیٹول کو ہم ایز اے اینٹی سیپٹک استعمال کرتے ہیں. تو ہم ڈیٹول اس میں اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ جراثیم بھی کل ہو، یعنی جراثیم سے بھی ہمارے ہاتھ پاک ہوں. تو اس لیے ہم نے ڈیٹول اس میں مکس کیا ہے. یہ دیکھیں دوستو ڈیٹول کو بھی ہم اچھی طرح مکس کر رہے ہیں. دوستو ڈیٹول مکس کرنے کے بعد اس میں ہم کلر ڈالیں گے. ہمارے پاس بلیو کلر ہے، ہم بلیو کلر ڈال رہے ہیں. دوستو کلر کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ کوئی بھی کلر ڈال سکتے ہیں اس میں. آپ گرین ڈالیں اپنی چوائس کا، یا پھر ریڈ ڈالیں، اورنج ڈالیں، یلو ڈالیں، کوئی بھی آپ کلر ڈال سکتے ہیں، پنک ڈالیں. دوستو اگر آپ نے گھر میں استعمال کرنا ہے بے شک آپ اس میں کلر نہ ڈالیں. ہاں اگر آپ نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے، اس کا بزنس کرنا ہے، پھر آپ اس میں کلر ضرور ڈالیں تاکہ اس کی لک اچھی ہو اور یہ خوبصورت لگے. تو دوستو کوشش کریں ہمیشہ کیمیکل کلر استعمال کریں، فوڈ کلر نہیں استعمال کریں، کیونکہ فوڈ کلر کچھ ٹائم کے بعد دھندلا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے بالکل. اس لیے آپ کیمیکل کلر ہی استعمال کریں تاکہ یہ خراب نہ ہو، پھر دھندلا نہ ہو، اور ہمیشہ یہ آپ کا پروڈکٹ کلرفل ہی رہے. یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم کلر کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں. یہ دیکھیں دوستو ہمارا پروڈکٹ گاڑھا بھی ہو گیا، بغیر ایملسیفائر کے ہمارا پروڈکٹ گاڑھا ہو گیا، کیونکہ یہ اس میں کیڈی ڈالا تھا تو اس وجہ سے تو ایملسیفائر کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی نمک یا سوڈیم سلفیٹ یا اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں. تو یہ دوستو ہمارا پروڈکٹ بالکل گاڑھا ہے لیکن فومی بھی ہے، کلیئر نہیں ہے. تو اس کو ہم چند گھنٹوں کے لیے رکھیں گے تاکہ ہمارا پروڈکٹ بالکل کلیئر ہو جائے اور اس کے اندر جو فوم بنا ہوا ہے وہ سیٹل ہو جائے. یہ دیکھو دوستو ابھی ہم مکس کر رہے ہیں اچھی طرح تاکہ ساری اس میں جو چیزیں ہیں بالکل مکس ہو جائے، یکجا ہو جائے، کوئی چیز دوسری چیز سے الگ نظر نہ آئے. یہ دیکھیں دوستو چند گھنٹے کے بعد ہمارے پروڈکٹ کی یہ شیپ بن گئی ہے. دیکھیں کتنا زبردست ٹرانسپیرنٹ بھی ہے اور کلرفل بھی ہے اور خوشبودار بھی ہے اور گاڑھا بھی ہے، یعنی تھک بھی ہے. یہ دیکھیں دوستو قریب سے دیکھیں، یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا ٹیکسچر بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں بالکل ٹرانسپیرنٹ بھی ہے اور کلرفل بھی ہے اور تھک بھی ہے. یہ دیکھیں دوستو اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.